یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ موربی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ معلق پل کے حادثے کے بعد اب اس واقعے کے سبب کوئی شخص لاپتہ نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آخری شخص کے لاپتہ ہونے کی جو بات کی جا رہی تھی وہ درست نہیں ہے۔ پولیس تصدیق کے بعد اپنی رپورٹ انتظامیہ کے حوالے کر چکا ہے۔ نازیدت کانگریس کارکنان نے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا 50 کروڑ روپے کا علامتی نوٹ بھی تھاما ہوا تھا، جس پر سکیش چندر شیکھر ریزرو بینک لکھا ہوا تھا۔ دراصل سکیش چندر شیکھر کی جانب سے عام آدمی پارٹی لیڈر ستیندر جین پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے عام آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا۔ اس دوران یوتھ کانگریس کارکنان نے ہاتھوں میں تختیاں اور بینر تھامے ہوئے تھے اور عام آدمی پارٹی کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی تھی۔ کارکنان نے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا 50 کروڑ روپے کا علامتی نوٹ بھی تھاما ہوا تھا، جس پر سکیش چندر شیکھر ریزرو بینک لکھا ہوا تھا اور گاندھی جی کی جگہ اروند کیجریوال کی تصویر بھی لگائی گئی تھی۔ ناظرین این سی آر میں فضائی آلودگی کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کے لوک سبھا ممبر پارلیمنٹ ورن گاندھی نے کہا ہے کہ فضائی آلودگی کا مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ دہلی این سی آر دھوئیں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اس گمبھیر مسئلے کے حل کے لیے نہ حکومت سنجیدہ ہے اور نہ ہی اس کے لیے عوام کو کوئی فکر ہے۔ فضائی آلودگی کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کرتے ورن گاندھی نے ٹویٹ کیا اور کہا، دہلی این سی آر دھواں ہے، سانس، دل اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کے مریضوں سے اسپتال بھرے پڑے ہیں۔ ہر خاندان جسے میں جانتا ہوں کوئی نہ کوئی کھانسی، نزلہ اور سردی سے دوچار ہے۔ ناظرین ادھر نوٹ بندی کے دوران 2016 میں بینک کی قطار میں پیدا ہونے والے 6 سالہ بچے خزانچی ناتھ کا داخلہ اسکول میں کرایا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے، جنہوں نے خزانچی کی دیکھ بھال کا وعدہ کیا تھا، اسے اسکول میں داخل کروایا۔ خزانچی کو اسکول یونیفارم دیکھنے کے بعد اکھلیش یادو نے بچی کی تصویر ٹویٹ کی اور لکھا، نوٹ بندی کی قطار میں پیدا ہونے والے خزانچی ناتھ اب بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے ان کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تعلیم کی طاقت سے شخصیت کی دیگر قوتوں کا جنم ہوتا ہے، تعلیمی بااختیاری سے بڑی اور کوئی بااختیاری نہیں ہے۔ ناظرین گرامی ادھر اتر پردیش میں آگرہ فیروز آباد روڈ پر کبیر پور کے قریب جمعرات کی اہل صبح روڈ ویز کی بس اور ایک ٹینکر کے درمیان زبردست ٹکر میں 2 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو یہاں کے ایس ای این میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اعتماد پور پولیس اسٹیشن کے ایریا آفیسر نے بتایا کہ حادثے میں 2 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے اور 10 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 4 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ناظرین اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو نے بدھ کے روز جاری ایک رپورٹ میں کہا کہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران دنیا بھر میں ہلاک کر دیے جانے والے صحافیوں کے بیشتر کیسز میں قصوروار سزا سے بچ جاتے ہیں۔ تنظیم نے صحافیوں کے خلاف جرائم کے لیے استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر جاری اپنی رپورٹ میں کہا کہ صحافیوں کے قتل کے لیے عالمی سطح پر استثناء کی شرح حیران کن حد تک بلند ہے۔ یونیسکو کا کہنا ہے کہ صحافیوں کے قتل کے لیے استثناء ناقابل قبول حد تک بہت زیادہ، یعنی 86% ہے۔ ناظرین مدھیہ پردیش کی ضلع تکم گڑھ کے کیشو گڑھ پنچایت کے جتارا میں مذہبی رسومات کے ساتھ منعقدہ بھنڈارے کا کھانا کھانے سے 56 افراد بیمار ہو گئے ہیں، جن میں سے 2 لڑکیوں 9 ماہ کی جینتی اور 10 سالہ پریانکا کی موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ 9 مریضوں کی حالت نازک ہے، جنہیں کمیونٹی ہیلتھ سینٹر پرتھوی پور ریفر کر دیا گیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں کی حالت 2 دن سے خراب ہے۔ موصول اطلاعات کے مطابق 30 اکتوبر کو جتارا کی کیشو گڑھ پنچایت کے مندر میں ایک بھنڈارے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے کھانا کھایا تھا۔ بعد ازاں 50 سے زیادہ لوگوں کو الٹی اور اسہال کی شکایت ہونے لگی۔ ان میں سے 9 کی حالت خراب ہونے پر انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ دریں اثنا 2 بچوں کی موت ہوئی۔ ناظرین آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کیرلا ہائی کورٹ کے خلا سے متعلق فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت کا فیصلہ قانون کی تشریح سے آگے بڑھ کر خود قانون وضع کرنے کے درجے میں ہے، جو یقیناً عدالت کے دائرے اختیار سے باہر ہے۔ انہوں نے جاری ریلیز میں کہا کہ عدالت کا فریضہ ہے کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی تشریح کرے اور جو معاملہ سامنے ہے اس کو اس پر منتفق کرے، نہ یہ کہ وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرے یا اپنے آپ کو اس میں رد و بدل کا مجاز سمجھے۔ اسلام میں شوہر و بیوی کے درمیان علیحدگی کے لیے 3 طریقے متعین ہیں
اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اول طلاق جس کا اختیار مرد کو دیا گیا اور تاکید کی گئی کہ وہ اس کا بیجا استعمال نہ کرے۔ دوسرے خلا جس میں شوہر بیوی کی باہمی رضامندی سے طلاق واقع ہوتی ہے، اس صورت میں بھی بیوی ایک طرفہ طور پر خلا نہیں کر سکتی۔ یہ بھی طلاق ہی کی ایک صورت ہے، البتہ اس میں شوہر اور بیوی کی آپسی مفاہمت شامل ہوتی ہے۔ تیسری صورت فسخ نکاح کی ہے جو عدالت کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اگر بیوی علیحدگی چاہتی ہے اور شوہر طلاق دینے کو تیار نہ ہو تو اب کورٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر کورٹ نے محسوس کیا کہ واقعی عورت مظلوم ہے تو نکاح فسخ کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے تو درخواست رد کر سکتا ہے۔ ٹویٹر کے نئے مالک ایلن مسک نے اس سوشل میڈیا کمپنی کی باغ دوڑ سنبھالی ہے۔ روز نئے فیصلوں کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، تاہم اب ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو ٹویٹر کے ملازمین کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ خبر ٹویٹر میں نوکریوں سے متعلق ہے۔ نیوز پورٹل کی ایک شائع خبر کے مطابق ایلن مسک ٹویٹر میں تقریباً 3700 افراد کو فارغ کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، جس کے سبب اس سوشل میڈیا کمپنی کی افرادی قوت میں تقریباً نصف حصے کی کمی ہو جائے گی۔ یہ چونکا دینے والی خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایلن مسک $44 بلین سے ٹویٹر کے حصول کے معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے رقم کی وصولی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، 2.5 فٹ لمبے 32 سالہ عظیم منصوری نے بالآخر بدھ کی شام اس وقت اپنا خواب پورا کر لیا جب اس نے اتر پردیش کے ضلع شاملی میں ایک تقریب کے دوران 2 فٹ لمبی بشرا سے شادی کر لی۔ عظیم منصوری کئی برسوں سے دلہن کی تلاش میں تھے کیونکہ قد کی وجہ سے ان کے لیے میچ تلاش کرنا مشکل تھا۔ عظیم منصوری نے اپنی شادی کے حوالے سے کئی بار سیاستدانوں اور سرکاری افسران سے بھی رابطہ کیا۔ 2019 میں انہوں نے اتر پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو سے بھی رابطہ کیا تھا تاکہ دلہن کی تلاش میں ان کی مدد ہو سکے۔ ناظرین، کانگریس نے گجرات کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسمبلی انتخابات میں اکثریت حاصل کرتے ہیں تو LPG سلنڈر 500 روپے میں دے گی اور کسانوں کے قرضے معاف کرنے کے ساتھ بجلی مفت فراہم کی جائے۔ کانگریس صدر ملکاجن کھڑگی نے ریاستی اسمبلی کے انتخابی شیڈول کا اعلان کرنے کے بعد کہا کہ گجرات کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور ووٹر کانگریس کو واحد آپشن سمجھتے ہیں۔ ناظرین، نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کا نصاب اتر پردیش کے سرکاری پرائمری اسکولوں میں تعلیمی سیشن 2023 اور 24 سے پہلی کلاس سے تیسری کلاس تک لاگو کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل اسکول ایجوکیشن UP وجے کرن آنند کے مطابق بنیادی تعلیم کے محکمے نے منظوری کے لیے کابینہ کو ایک تجویز بھیجی ہے۔ خیال رہے کہ UP بورڈ کی اسکولوں میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کے لیے NCERT کی کتابیں پہلے ہی متعارف کرائی جا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو تفصیلی تجویز بھیجی گئی ہے۔ ناظرین، ترکیہ کے وزیر دفاع حلوسی آقار نے کہا کہ عراق کے شمال میں جاری پنجہ کلید آپریشن میں اس وقت تک 429 دہشت گردوں کو غیر فعال بنایا جا چکا ہے۔ آقار نے ضلع حقاری میں سرحدی یونٹوں کے دورے کے بعد زاب کے علاقے میں جاری پنجہ کلید آپریشن میں شامل یونٹوں کے کمانڈروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی۔ کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم پورے آپریشنل فیلڈ کو کنٹرول میں لینے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہم زاب کی دہشت گردوں سے پاک کر کے اپنی پوری سرحدوں کو محفوظ کر لیں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر یورپی یونین کی آٹو موبائل منڈی میں رواں سال کی تیسری تہائی میں الیکٹرک گاڑیوں کا حصہ 11.9% تک پہنچ گیا ہے۔ یورپی آٹو موبائل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے یورپی یونین ممالک میں 2022 کی تیسری تہائی میں فیول گاڑیوں کے مقابلے میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت کے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق مذکورہ دورانیہ میں یورپی یونین ممالک میں فروخت ہونے والے گاڑیوں کا 37.8% پیٹرول، 22.6% ہائیبرڈ اور 16.5% ڈیزل، 11.9% مکمل الیکٹرک BEV اور 8.5% پلگ ان ہائیبرڈ PHEV، 2.5% دیگر فیول اور 0.2% قدرتی گیس والی گاڑیوں پر مشتمل تھا۔ ناظرین، یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ہم نے بحر اسود اناج راہداری سمجھوتے کی روح سے ملک سے اناج کی برآمد جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام پہ سے ویڈیو پیغام میں ملک کے اناج کی برآمد کے دوام کے لیے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کا ذکر کیا۔ کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹرس نے بھی اناج کی ترسیل کے دوام کی حمایت کی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جس میں سعودی عرب پر ایران کے حملے کے بارے میں امریکہ کی جانب سے شیئر کی گئی انٹیلیجنس معلومات کا حوالہ دیا گیا اور کہا کہ اس میں بے بنیاد الزامات شامل ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے بدھ کے روز کہا کہ بعض مغربی اور صہیونی جماعتوں کی جانب سے اس طرح کی متعصبانہ خبروں کی اشاعت کا مقصد ایران کے خلاف منفی ماحول پیدا کرنا اور خطے کے ممالک کے ساتھ موجودہ مثبت رجحانات کو ختم کرنا ہے۔ ناظرین، ادھر ایکسپو 2020 کو ورلڈ کپ کے شائقین کے لیے فین سٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ ورلڈ دیکھنے کے لیے امارات پہنچنے والے شائقین کو ایک بہت بڑی اسکرین کے ساتھ انٹرٹینمنٹ زون سے لطف اٹھانے کا موقع میسر آ سکے۔ منتظمین کے مطابق ورلڈ کے دنوں میں اس طرح کے 2 زون قائم ہوں گے، ایک جبلی پارک میں قائم کیا جائے گا اور دوسرا ڈیلکس ایکسپیرینس میں منظم کیا جائے گا۔ اس کی ٹکٹ $8 کی ہوگی اور بہترین میزبانی کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار